آخری جملہ اگر وضاحتی ہو جائے تو افسانچی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم الفاظ میں خیال کی مکمل ترسیل کا نام ہی افسانچہ ہے۔ بقول جوگندر پال، کہانی اگر اپنے تناسب سے باہر نہ ہو تو ایک سطری ہو کر بھی پوری ہوتی ہے، ورنہ اپنی تمام تر توالت کے باوجود ادھوری کی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ ساری خوش قسمتی اس کے مقابل کے ہی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ میری زندگی تو غموں سے آراستہ ہے۔ اس جملے کی خوبصورت تشریح اس افسانچے میں ملاحظہ کریں۔ عنوان ہے دیوار۔ کہتے ہیں اس دیوار کے پار ایک دنیا ہے جہاں سورج روز خوشیوں کا اجالا لے کر آتا ہے اور چاند ایک پرسکون نیند، جہاں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور غم کا نام و نشان نہیں۔ میں ایک روز وہاں جاؤں گا۔ میں نے اس دیوار کو حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس دیوار سے کوئی کودا۔ میں بھاگ کر اس جگہ پہنچا تو دیکھا میری ہی عمر کا ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ وہی دنیا ہے جہاں غم کا نام و نشان نہیں ہے؟ اردو کے پرانی افسانچہ نگاروں میں ایک بہت بڑا نام قدوس صاحبائی۔ ان کے افسانچوں کا مجموعہ 1948 میں دہلی سے چھپا تھا۔ ان کے اسی مجموعے سے ایک افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے گناہ۔ شراب بندی کی تحریک کا لیڈر بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے علاج سے مایوس ہو کر کہا، تم شراب پیو۔ لیڈر نے کہا، ڈاکٹر میں اصول کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، تو زندگی سے ہاتھ دھو دو۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ لیڈر کی بیوی نے شراب کی بوتل سے شراب انڈیل کر لیڈر کو دی، جسے وہ ایک سانس میں بغیر سوڈا ملائے چڑھا گیا۔ پھر اور مانگی اور ملی، اور چڑھا گیا، پھر اور مانگی، پھر چڑھا گیا۔ بیوی کو غصہ آ گیا، اس نے جھنجلا کر کہا، اب نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ لیڈر نے پوچھا۔ بہت ہو گئی، ہو جانے دو۔ ڈاکٹر کے سامنے اتنی پرہیزگاری کی کیا وجہ تھی؟ میں شراب بندی کا لیڈر ہوں۔ شراب بندی میرا اصول زندگی ہے۔ ڈاکٹر سے شراب پینے کا اقرار گناہ تھا، اور یہ میرے ہاتھ سے پینا گناہ نہیں ہے۔ نہیں، گناہ وہ ہے جس سے لوگ واقف ہو جائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ساتھ میں آل کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو بر وقت افسانچہ لوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اب سنتے ہیں خالد بشیر تلگامی کا افسانچہ، عنوان ہے نمائش۔
آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے۔ ایک تو اپنا جوان بیٹا کھویا، گھر کا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہے، شریعت میں تو اس کا کہیں کو ذکر نہیں ہے۔ خادم صاحب اپنے ہمسائے عظیم کو ان کے بیٹے کی 40ویں پر سمجھا رہے تھے۔ کیا کرے خادم بھائی، اگر ایسا نہیں کرتا تو لوگ طرح طرح کی باتوں سے میرا جینا دشوار کر دیتے۔ کنجوس، بے دین، خلاف سنت، بے رحم باپ اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازتے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کرتا؟ لیکن بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے درمیان نمائش کے لیے آپ اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ گھر میں ایک پیسہ تک نہیں ہے، پھر اس رسم کے لیے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اب کیا بتاؤں خادم بھائی، آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ میں نے اپنا یہ مکان 50,000 میں گروی رکھوا دیا ہے۔ علی اسماعیل کا افسانچہ سنتے عنوان ہے اختیار۔ اس سے پہلے کسی لڑکی کو مجبور کرنے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اس کی گڑگڑاہٹ اب خاموش سمندر کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں، جو خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پر اب سارا نشہ اتر چکا تھا۔ ایسے کاموں کے لیے میں ہوٹل میں ایک کمرہ بک کر لیتا ہوں۔ سر، اب مجھے یہ نوکری مل جائے گی نا؟ مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا۔ شرٹ پہنتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا، فکر مت کرو، میں ہوں نا، اور یہ میرے CEO، تمہاری جاب پکی ہے۔ گھر پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ ہوٹل کے باتھ روم میں نہاتے وقت میں اپنی گھڑی بھول آیا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ ہفتوں بعد بیوی کے باتھ روم میں ایک مردانہ گھڑی دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ گھڑی میرے ڈرائیور کی تھی۔ 26 فروری 2022 کو حلقہ احباب ذوق گلشن معمار کی ہفتہ روزہ ادبی نشست خصوصی اہتمام کے ساتھ اسلامک کلچر سینٹر میں واقع کتب خانے میں منعقد ہوئی۔ اس نشست میں شارجہ سے تشریف لائے معروف شخصیت اور متعدد کتابوں کے مصنف جناب شکور پٹھان خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ معروف محقق، مورخ، شاعر، ادیب اور علمی شخصیت ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ معروف شاعر، افسانچہ نگار اور ان کے علاوہ انشا پرداز جناب معراج جامی، معروف فقاہیہ ادیب جناب اظہر حسین اعظمی، جناب عادل حسن، شاعر و انشا نگار جناب منیر پٹھان، جناب عارف سومرو، جناب فاروق اعظم، جناب ذل حسنین، نائب صدر اسلامک کلچرل سینٹر ٹرسٹ جناب تسلیم فاروقی، روح رواں حلقہ احباب ذوق جناب خرم صدیقی صاحب، بانی رکن حلقہ احباب ذوق جناب سید محمد شاہد، افسانہ نگار جناب محمد نعمان، فرزند الیاس سیتاپوری جناب کاشف الیاس، شاعر و رکن حلقہ احباب محترمہ سعدیہ نور، بندہ ناچیز
اور دیگر متعدد احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہر حسین اعظمی معراج جامی کا بھی کالم بہت ہی اعلیٰ تھا، جو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اس موقع پر جناب سلیم فاروقی نے اپنا ایک افسانچہ سنایا تھا۔ اس کا عنوان ہے جی ریشم۔ آج تاجہ بہت خوش تھا۔ اب علاقے میں اس کی ٹکر کا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ لوگ اس کو غنڈہ، بدماش، داداگیر، بھائی لوگ اور نہ جانے کس کس نام سے یاد کرتے تھے، مگر اس کو ان سب کی کیا پرواہ۔ اس کو تو بس بچپن کا وہ تھپڑ نہیں بھولتا تھا جو صرف اس لیے اس کی نازک گالوں کو سرخ کر گیا تھا کہ اس نے کونسلر صاحب کی لشکارتے مارتی گاڑی کو پیار سے سہرا دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی بلی کو سہلایا کرتا تھا، لیکن وہ بلی نہیں، کونسلر صاحب کی گاڑی تھی۔ اس وقت اس کے آنسو سے بوٹا منگتے نے پوچھے تھے۔ اس کو بوٹے کی پھٹی قمیض کے دامن میں لپٹا اس کے کھردرے ہاتھ کا لمس بھی گالوں کی سرخی کی طرح یاد تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور آج وہی کونسلر اس سے قومی اسمبلی کا انتخاب ہار چکا تھا، اور وہ خود تاجہ سے تاج محمد رکن قومی اسمبلی بن چکا تھا۔ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب وہ علاقے کے میدان میں پلازا بنا سکتا تھا، کون تھا جو اسے روکے؟ پھر وہ بڑی شان سے بلڈوزر پر بیٹھ کر میدان کی 4 دیواری گرانے پہنچا۔ سڑک کا سناٹا اور کھڑکیوں سے جھانکتی آنکھیں اس کا راستہ کیا روک پاتی؟ ابھی بلڈوزر میدان کے صدر دروازے کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ دروازے کے ساتھ ہی بنی کٹیا سے بوٹا منگتا باہر نکلا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن کو پھر سے اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹا، تیزی سے بلڈوزر پر چڑھ گیا۔ کنکھیوں سے جھانکتا پورا علاقہ ایک دم سناٹے میں رہ گیا کہ آج شاید بوٹا منگتے کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ بوٹے منگتے نے بلڈوزر پر چڑھ کر اپنے دامن سے اپنے ماتھے کے پسینے کے موتی چن لیے اور بولا، تو آج بھی میرے لیے وہی تاجہ ہے۔ تو یہاں خوشی سے پلازا بنا لے، لیکن مجھے یہیں رہنے دے، تاکہ کل جب کسی تاجے کی آنکھوں میں تاج محمد رکن قومی اسمبلی کی گاڑی سہلانے کے الزام میں آنسو ہوں تو وہ میں پہنچ سکوں۔ اور پھر جانے کیا ہوا۔ تاج محمد رکن قومی اسمبلی بلڈوزر سے اتر کر شکست خوردہ قدموں سے اپنے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاید کھردرے ہاتھوں میں چھپا محبت کا ریشم اپنا کام کر گیا تھا۔ میں درخواست کروں گا پرویز بلگرامی صاحب سے، چھوٹی سی، بڑی سی، لمبی سی، درمیانی سی، کوئی ایک تحریر آئیے۔ جانی صاحب اور اظہر صاحب نے جو ماحول بنا دیا، اس کے بعد کچھ اپنی جانب سے پڑھنا ہی بیکار، لیکن پھر بھی بطور سمجھنے کے ان لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے اس قدر اعلیٰ چیز تو نہیں سنا رہا ہوں، افسانچہ سنا رہا ہوں۔ افسانچے کا نام ہے وقت کا نوحہ۔ ہر شے کو ایک دن فنا ہونا ہے، سب کو موت آنی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب موت آئے گی، مگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے کب فنا ہونا ہے۔ اسرافیل کے سور کے ساتھ ہی میں فنا ہو جاؤں گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم
कि मैं कब पैदा हुआ। मेरी पैदाइश के बारे में कई राय है। साइंसदान कहते हैं कि बिग बैंग के साथ मेरी पैदाइश हुई, और इस्लाम कहता है कुन फैकून के साथ मैं पैदा हुआ। मैंने आदम को ज़मीन पर आते देखा, नूह की कश्ती को तैरते देखा, मूसा को नील पार करते देखा, मुसलमानों को आधी दुनिया पर हुकूमत करते देखा, पाकिस्तान को भी बनते देखा। सब का मैं अकेला गवाह हूँ। लोग मुझे वक्त कहते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो मैंने देखा था। जब कोई कहता क्या तू सुन्नी है या शिया है या वहाबी है, तो जवाब मिलता मुंह तोड़ दूंगा, मैं मुसलमान हूँ और कुछ नहीं। मगर आज ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, ये वहाबी की और ये बरेलवी की। ये इलाका तो पठानों का है, यहाँ बलोच रहते हैं, उधर सिंधी और उधर पंजाबी बसते हैं। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि पाकिस्तान का कोई आसार कदीमा वाले शायद कभी तलाश कर दें कि किसी कोने में डूबता हुआ कोई पाकिस्तानी नजर आ जाए। एक और अफसानचा आपकी नजर है। उन्वान है मुल्जिम कौन। ये शैतान का चरखा है, शैतान का चरखा। तमीनुद्दीन ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को हवा में लहराते हुए कहा, मैं सो नहीं पाता, इधर आंख लगी, इधर टर्न टर्न, इधर नमाज की नियत बांधी, इधर मैसेज की टन टन। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब शैतानी आलात हैं सिर भटकाने के लिए। तमीनुद्दीन ने मुंह बिगाड़ कर कहा और मुझे बबलू की याद आ गई। आज सुबह ही क्लास में जब बबलू को होमवर्क चेक कर रहा था तो कॉपी बिल्कुल सादी दिखी। ये क्या है, कॉपी बिल्कुल खाली है। उसने जवाब में जो कहा था वो बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी। उसने कहा था, सर मैंने बाजी से 3-4 बार कहा कि बाजी प्लीज़ ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, इसे समझा दें। लेकिन बाजी की आंखें गोया मोबाइल से गड़ कर रह गई थी। आज ही कोई नया दोस्त बना था, उसकी बातें उन्हें इतनी दिलचस्प लग रही थी कि उसे अधूरा छोड़ने का बाजी का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर रही थी। मैंने मजीद कई बार कहा, प्लीज़ बाजी समझा देना, लेकिन बाजी की चैटिंग ख़त्म होकर ना दी। तंग आकर मैं कंप्यूटर पर जा बैठा और गेम खेलने लगा। 1-1.5 घंटे के बाद बाजी ने चैटिंग बंद की और मुझे गेम खेलता देख दहाड़ी। पता नहीं आजकल के बच्चों को ये कौन सा मर्ज लग गया है, हर वक्त गेम और गेम और गेम खेलते हैं। इस बार एग्जाम में अंडा आएगा।